السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری کا۔ جی ہاں، ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق میں شائع ہوا ہے، اور آج کا عنوان ہے نسل پرستی کا شکار کرکٹر عظیم رفیق۔ نسل پرستی ایک نظریہ ہے جو کسی انسانی نسل کا ممتاز ہونے یا کمتر ہونے سے متعلق ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ نسل پرستی ایک ایسا ذہنی مرض ہے جو کسی کو ذات پات، مذہب، نسل، رنگ وغیرہ کے نفرت کے تئیں انسان سے حیوان بنا دیتا ہے۔ تاہم کسی بھی نسل پرست لوگ اپنے عہدے، طاقت اور سیاسی زور پر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن تاریخ کے پنوں میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ انسانیت اور نسل کے خلاف ظلم کرنے والا بدنام زمانہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نسلی امتیاز پر اقوام متحدہ کے کنونشن کے مطابق نسلی اور نسلی امتیاز کی اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کنونشن مزید یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ نسل تفریق پر مبنی برتری سائنسی طور پر غلط، اخلاقی طور پر قابل مذمت، سماجی طور پر غیر منصفانہ اور خطرناک ہے۔ کنونشن نے یہ بھی اعلان کیا کہ نسلی امتیاز کا کہیں بھی نظریہ یا عملی طور پر کوئی جواز نہیں ہے۔ نسل پرستی کسی بھی خاص انسانی نسل کی کسی دوسری انسانی نسل یا ذات پر فوقیت یا احساس برتری کے بارے میں امتیاز کا ایک نظریہ۔ اس کے علاوہ نسل پرستی میں ایک نسل کی بنیاد پر سہولیات، حقوق اور سماجی فوائد تک رسائی محدود کر دی جاتی ہے، اور نسل پرستی کے شکار لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق نسل پرستی اور گروہی امتیاز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں مجموعی طور پر ایک طرح کے معاشرتی مسائل ہیں، مثلا ایک کے خاص نسل کے لوگ کو اعلیٰ سمجھنا یا ان کو سماج میں اعلیٰ مرتبہ دینا کیونکہ ان کا رنگ سفید، یا وہ تاریخی اعتبار سے ایک کامیاب اور اعلیٰ نسل مانے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سفید امریکی، یورپ اور ساؤتھ افریقہ کے لوگ جنہوں نے دنیا بھر میں حکومت کی اور دوسری نسل اور رنگ کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے لیے کام کروائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نسل پرستی کے خلاف قوانین اور لوگوں میں اس کی جانکاری کچھ عرصہ قبل سے ہی عام ہوئی ہے، ورنہ 30 سال قبل نسل پرستی کے خلاف شکایت کرنا یا اس پر ایکشن لینا ایک غیر ضروری بات سمجھی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر میں نسل پرستی کی آڑ میں لاکھوں لوگوں کو غلام بنا کر ان پر زیادتیاں کی گئیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہٹلر کے ماتحت نازی پارٹی نے 1933 عیسوی میں اقتدار پر قبضہ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ جرمن ایک آریائی ماسٹر نسل کا حصہ ہے، جنہیں اپنے علاقے کو بڑھانے اور کمتر سمجھی جانے والی دوسری نسلوں کے افراد کو غلام بنانے یا قتل کرنے کا حق ہے۔ نازیوں نے خالص آریائی کے پیمانے پر انسانوں کو بہترین انسانوں کے مقابلے میں غیر آریائی کو ذیلی انسان کے طور پر درجہ دیا،
ایک لمبی جنگ کے بعد نازیوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل ملک کا قیام ہوا، لیکن نسل پرستی اب بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر سماج میں پائی جاتی ہیں۔ ادارہ جاتی نسل پرستی حکومتوں، کارپوریشنوں، مذاہب یا تعلیمی اداروں یا بہت سے افراد کی زندگیوں کو متاثر کرنے کی طاقت رکھنے والی دیگر بڑی تنظیموں کی طرف سے نسلی امتیاز ہے۔ نتیجتاً ایسی تنظیمیں تمام لوگوں کو ان کے رنگ، عقیدے یا نسل کی وجہ سے مناسب طریقے سے خدمت کرنے میں ناکام رہتی، جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی جگہ، اپنی رنگ، شکل، مذہب، ذات، ملک اور دیگر وجوہات سے نسل پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اور جس کی شکایت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نسل پرستی انفرادی اور گروہی شخصیات اور امتیازی سلوک کا احاطہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں غالب سماجی گروپ یا اکثریتی گروہ کو مادی اور ثقافتی فوائد ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ کچھ انسان گروہ اپنی جسمانی ظاہری شکل اور رنگ کی وجہ سے مختلف رویے کے قصائل کے حامل ہوتے ہیں، لہذا اسے ایک دوسرے پر برتر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال سفید نسل پرستی ہے، جہاں سفید عام آبادی کی اکثریت ہے۔ سفید نسل پرستی مادی اور ثقافتی فوائد کا مجموعہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ سفید نسل پرستی مادی اور ثقافتی فوائد کا مجموعہ ہے۔ نسل پرستی ایک نسبتاً جدید تصور ہے جو نو آبادیاتی دور میں یورپ کی پیداوار ہے۔ یہ سرمایہ داری اور بحر اوقیانوس کے غلاموں کی تجارت کے ساتھ پروان چڑھا۔ یہ امریکہ میں نسلی علیحدگی اور جنوبی افریقہ کے رنگ بھید بھاؤ کے پیچھے ایک بڑی طاقت تھی۔ حال ہی میں برطانیہ کے ایشیائی کرکٹ کھلاڑی رفیق عظیم کی نسل پرستی کی کہانی کی رپورٹ سے ایک خلفشار مچا ہوا ہے۔ یارکشائر کرکٹ نسل پرستی کے اسکینڈل کے سامنے آتے ہی آئے دن اس پر نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ برطانیہ کے سب سے مشہور کلبوں میں سے ایک کلب یارکشائر نسل پرستی کے معاملے میں الجھا ہوا ہے، جس پر ان کے ایک سابق کھلاڑی عظیم رفیق نے ادارہ جاتی طور پر نسل پرست ہونے کا الزام لگایا ہے۔ عظیم رفیق نے سب سے پہلے ستمبر 2020 عیسوی میں یہ بات کہی تھی، لیکن ان کے دعووں کو مسترد کر دیا گیا اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد عظیم رفیق ممبر آف پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے اور دوران سوال جواب وہ رو پڑے۔ عظیم رفیق کے الزامات سے کئی باتیں ایسی ہیں جو نسل پرستی ہونے کا ثبوت دیتی، جیسے 15 سال کی عمر میں انہیں ٹیم کے ساتھیوں نے زبردستی منہ میں سرخ شراب ڈالی۔ اس کے بعد 15 سالہ عظیم بحالت مجبوری اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب پی، کیونکہ اسے لگا کہ ٹیم میں جگہ بنائے رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔
اس کے علاوہ عظیم رفیق کو مختلف ناموں سے بلانا، اس طرح سے اور بھی الزامات عظیم رفیق نے لگائے ہیں اور کہا کہ اس کے بعد ان کا کرکٹ کیریئر برباد ہو گیا۔ تاہم یارکشائر کرکٹ کلب کے چیئرمین راجر بٹن نے کلب کی جانب سے سابق کھلاڑی عظیم رفیق کے ساتھ نسلی امتیاز کے الزامات پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انگلش کرکٹ نے بھی عظیم رفیق سے غیر مشروط معافی نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعتماد کی بحالی کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جائیں گے اور اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ جس طرح عظیم رفیق نے نسل پرستی کا سامنا کیا وہ کھیل کے لیے ایک نقصان دہ بات ہے۔ اسلام نسل پرستی کو مسترد کرتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں دنیا کے تمام لوگوں کے درمیان مساوات کا درس دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر آپ کو مختلف نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا باخبر ہو۔ الحجرات 13۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور پانی میں سفر کرنے کی توفیق بخشی، صحت مند رزق تلاش کیا اور انہیں اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ سورۃ الاسراء 70۔ قبائلی نسل برتری کے تصور کو قبائلی یا نسلی برتری کے تصور کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور الوداعی خطبہ میں رد کر دیا تھا، جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم سب آدم سے اور مٹی سے آئے ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں دی جاتی سوائے اس کے تقویٰ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بلال افریقی، صہیب رومی، سلمان فارسی، عبدالسلام بنی اسرائیل وغیرہ کے ساتھ مل کر انسانوں کی اس مساوات اور اتحاد کا علمی مظاہرہ کیا۔ روایت کے مطابق ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت بلال سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کالی عورت کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری نادانی کی نشانی ہے۔ انگلش کرکٹ نے نسل پرستی کے شکار عظیم رفیق سے معافی مانگ لی اور ایک بار پھر نسل پرستی کی جو کہانی خبروں سے لے کر لوگوں کی زبان تک تھی، دھیرے دھیرے ٹائی فش ہو گئی، یعنی نسل پرستی کی بات ہوئی، معافی مانگا گیا اور آئندہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ اتفاق ہوا کہ اس پر مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جسے ہم ایک مغربی سسٹم کہتے ہیں، جس سے معاملات سمجھنے اور الجھتے رہتے ہیں، جس سے معاملات سلجھتے اور الجھتے رہتے ہیں۔ لیکن برسوں سے نسل پرستی کے شکار لوگوں کو معافی اور ہمدردیوں کے سوا کیا ملا؟ شاید کچھ بھی نہیں، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہو رہی ہے کہ نسل پرستی کا مرض اب بھی سماج، تنظیموں، دفاتر اور اداروں میں عام ہیں۔
جہاں نہ جانے کتنے لوگ نسلی بھید بھاؤ سے دو چار دن رات خاموش نسل پرستی کو سہ رہے ہیں۔ نسل پرستی کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر لڑنا ہوگا، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا، تبھی ہم نسل پرستی کو اپنے سماج، دفاتر، معاشرے اور ملک سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اسی عزم اور وعدے کے ساتھ کہ ہم اور آپ جب بھی نسل پرستی سے دوچار ہوں تو اس کے خلاف ضرور شکایت کریں، تاکہ خاموش ہو کر نسل پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ خاموش ہو کر نسل پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو دوستو، ابھی آپ ایسے معاشرت کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم سن رہے تھے، لندن کی ڈائری، جس کے خالق ہے جناب فہیم اختر لندن، اور جو شائع ہوا ہے اخبار مشرق آج 19 دسمبر کو شہر کلکتہ میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور یہ ڈائری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے معاشرت کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔